رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی وحدانیت کا اقرار. درود و سلام ہو رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. یہود ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ چھپ کے وار کیے، ریشہ دوانیاں کیں، صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے خلاف بھی یہ چالیں چلتے آئے. ان کی تاریخ فساد، فتنہ اور لڑائی پیدا کرنے میں، لڑائی کا ماحول بنانے میں گزری ہے. یہ ڈرپوک ترین قوم ہے. انہوں نے سامنے کبھی مقابلہ نہیں کیا. قرآن مجید ان کے متعلق یہ بیان کرتا ہے لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ تم سے قتال صرف اس صورت میں کریں گے جب یہ محفوظ بستیوں میں ہوں گے یا دیواروں کے پیچھے، اوٹ کے پیچھے چھپ کے تمہارے ساتھ لڑیں گے. پھر فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں لیکن یہ بکھرے ہوئے ہیں اندر سے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور جو امت ہے امت مسلمہ یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو وہ فرقوں میں بٹے، یہ ان کے اپنے فرقے. پھر جو ان کا نصارہ کے ساتھ اختلاف ہے وہ بہت بڑا اختلاف ہے، کوئی معمولی نہیں، کہ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے حملہ کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پہ اور ان کی جگہ کسی اور کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ ان کا اتنا بڑا اختلاف ہے. جو یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا، ان پہ حملہ کیا اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اختلافات ان کے حل نہیں ہوئے، انہوں نے اختلافات کو دبایا. انہوں نے ایک مقصد کی خاطر کہ ہم سب مل کے امت مسلمہ کو کچلیں، اس کی خاطر انہوں نے مسلکی اختلاف بھی بلائے، انہوں نے مذاہب کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی بلایا.
ان کے جو دنیاوی مفادات تھے ان کو بھی انہوں نے بھلایا، پسے پش ڈال کے صرف اور صرف وہ امت مسلمہ کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے۔ تو ایسی ڈرپوک قوم جو کبھی بھی سامنے نہیں آئی، تاریخ گواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو پالیسی اختیار کی تھی، مدینہ منورہ آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا، اس کی شکیں تھیں، اس لیے کہ یہ اس معاہدے میں بندے جائیں اور یہ کوئی ریاست کے خلاف کوئی ایسا انتقام، کوئی ایسی کارروائی وہ نہ کریں۔ لیکن ان کی عادت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کرنا، لڑنا لڑانا اور خود فائدہ اٹھانا۔ اگر آپ یہودیوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ کی جو صورتحال تھی اس کو آپ ایک جائزہ لے لیں اس کا، تو آپ کے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح یہود کی ساری صورتحال آ جائے گی۔ یہ یہودی اوس اور خزرج قبائل کو آپس میں لڑاتے تھے اور لڑا کے انہوں نے ان کو کمزور کر رکھا تھا، ان کو اسلحہ بھی دیتے تھے اور سود پہ ان کو رقم بھی دیتے تھے، اور سارے ان سے کہتے تھے لڑو، ہم کوئی نہیں اسلحہ دیں گے، دونوں طرف سے اسلحہ دیتے تھے، سود پہ پھر ان کو مقروض کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی جو معاشی حالت تھی وہ بالکل کمزور ہو گئی۔ تو پھر یہ صورتحال تھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان دنوں یہود کا یہاں پہ چرچا تھا، اس سے پہلے اوس اور خزرج کا بھی رہا۔ تو اب کیا صورتحال ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کو کچلا اور کیسے ان کو یہاں سے جلا وطن کیا، یہ ہم نے دیکھنا ہے وہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج یہود بڑی پاور میں، نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے کیونکہ جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہود اتنی ڈرپوک قوم ہے کہ یہ کبھی بھی سامنے آ کے کسی قوم کے ساتھ نہیں لڑی۔ ایک غزوہ خیبر ہوا، اس میں بھی ان کے کتنے قلعے تھے، تو یہ قلعوں میں چھپ کے اور ایسے لڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ وہ ایک بڑا قلعہ جو مرہب جہاں پہ تھا نائم، اس کو بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اس مرہب کو، اور اس طرح وہ جنگ جو ہے غزوہ خیبر وہ جیتی۔ اس کے علاوہ تو یہ مقابلے میں کبھی نہیں آئے، تاریخ گواہ ہے۔ تو یہ ڈرپوک کیوں ہے؟ ان سب کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ان کے فوجی مرے اور ان کی لاشیں ان کو اٹھانی پڑیں تو خود ہی یہ اسرائیل جو ملک ہے یہ تباہ ہو جائے۔ بعض اوقات اسرائیل کے لفظ پہ لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں، تو میں ایک احتیاط آپ سے عرض کروں، اسرائیل جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اسرائیل جب آپ کہتے ہیں ساتھ ملک کا لفظ کہیں یا یہودیوں کی جو مقبوضہ ریاست ہے اس کا تذکرہ کریں، اسرائیل کے لفظ کو نہ کریں، کیونکہ وہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب اور احترام مسلمانوں کے ذمہ لازم۔ تو ملک اسرائیل جو ہے یہ کس طریقے سے یہ وجود میں آیا اور کیسے انہوں نے اس کے اندر کیا، اس کی تاریخ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے اندر کچھ عرض کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا کیسے کلا کما کیا، کیسے ان کو ختم کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار ایک پالیسی تھی۔ یہودیوں کا آج بھی طرز عمل وہی ہے، آج بھی دنیا کو وہ آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو دیگر اقوام کے ساتھ بھی لڑاتے ہیں، آپس میں بھی لڑاتے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس کی
ایک سپیچ سن کے آیا، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ، وہ تو اپنی زبان میں کر رہا تھا، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ، امید ہے وہ ترجمہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ پوری جو عالم کی صورتحال ہے اس کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایسے بیان کر رہا تھا جیسے پوری دنیا کی ذمہ داری ان کو تفویض کی گئی ہے کہ آپ نے، یعنی سارا اختیار اس کے پاس ہے کہ کس ملک میں کیا کرانا ہے، کس کو اتارنا ہے، کس کو بٹھانا ہے، کس کو قتل کروانا ہے، کس سے کام لینا ہے۔ وہ ایسے تقریر کر رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر۔ وہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ہر جمعۃ الوداع جو ہے رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے طور پہ مناتے نظر آتے ہیں، ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ہمارے کام کرتے ہیں، ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یمن کا امن انہوں نے تباہ کیا، شام کا انہوں نے تباہ کیا، اور فلسطین کے اندر جو یہ حمایت کی بات کرتے ہیں اور ملک اسرائیل کے خلاف جو یہ بات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف نام نہاد ایک آواز اور پکار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خود ایک یہودی کی پیداوار ہو، ابن سبا یہودی نے جن کو یہ نظریات اور افکار دیے اور وہ لے کے آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ کبھی یہودیوں کے ملک کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی آج اپنے اختلافات بھلا کے اور اپنے مفادات کو پس پش ڈال کے عالم کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو پالیسی رکھی وہ یہ تھی کہ آپ نے دشمن کی ہمیشہ معیشت کو کمزور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے بدر سے پہلے جتنی جنگی مہمات روانہ کی، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ آج ہم یہ تو جانتے ہیں، ہم یہ تو احتجاج کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم یہ بھی لکھیں گے کہ اسرائیلی جارحیت ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کو اختیار کیوں نہیں کرتے کہ ہم ان کی معیشت کو کمزور کریں، ہم دشمن کو مفلوج کر دیں، ان کے پاس سرمایہ اکٹھا ہی نہ ہونے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ اپنا سرمایہ اور اپنی پروڈکٹ اور اپنا سارا معاشی نظام اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لے تو یہ سارے بدماش ممالک جو اسرائیل ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ خود ہی بیٹھ جائیں، ان کو اپنی فکر پڑ جائے اور اپنی معاش کے پیچھے یہ دوڑنے لگیں، کیونکہ یہ معاشی طور پہ جب کمزور ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پھر سجائی نہیں دیتا۔ آپ یہ تو کہیں گے کہ احتجاج، آپ یہ تو کہیں گے کہ فلاں دن ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن میں اگر کہوں کہ آپ اسرائیل یا یہودیوں کی کوئی پروڈکٹ اس کو نہ خریدیے، اس کو خرید کے آپ اسرائیل کو سپورٹ نہ کیجیے، تو شاید آپ اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے میرے 1 روپے منافع سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دوستو، یہی سوچ اور فکر کی وجہ سے آج وہ اس جرت میں آئے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر رمضان کے اندر حملہ کر دیا۔ تو یہ جرت، یہ جسارت دینے میں ہمارا کچھ نہ کچھ کردار ضرور شامل ہے۔ دشمن جس محاذ میں بھی ہم سے برسر پیکار ہے، ہم نے اسی محاذ پہ اس کا جواب دینا ہے۔ یہود جو ہے یہ سیاست میں، یہ معیشت میں، یہ عسکری قوت میں مختلف محاذوں پہ ہمیں مات دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا مقابلہ ہر محاذ پہ کرنا ہے۔ ہم نے
اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ اور مسلم امہ کے جو برانڈ ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور ان کو کہہ کے لیا جائے اور ان کو اہمیت دی جائے۔ اس طرح ان کی معیشت کمزور ہوگی اور ان کو اپنی جان کی فکر پڑے گی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ دولت کی وجہ سے، وہ سرمایہ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں مفادات کی جنگ ہے، نظریات پیچھے رہ گئے، نظریات کو کوئی نہیں جانتا۔ آج صرف اور صرف مفادات کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ان مفادات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان کے مفادات پہ ضرب لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلم امہ کے لوگ جو ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ ہماری رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی ہوئی تربیت، وہ اس کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ مانا کہ وہ تو وہ تاب نہیں ان کے شرر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان۔ مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، ہم خس و خاشاک سے بہہ نہیں سکتے، ہم دب نہیں سکتے، کیونکہ ہم مجموعی طور پہ نظریاتی لوگ ہیں۔ ہمارے اندر دین کا شعور کسی نہ کسی درجے کا موجود ہے، تو ہم نظریاتی طور پہ ان کا مقابلہ ہر محاذ پہ کریں۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم قتال نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں یہودیوں کی پروڈکٹ اس کو نہ لائیے۔ جو بھی ایسی کمپنی ہے، سب کو تقریباً پتہ ہے کہ کون سی کمپنی یہودیوں کی ہے، اسے سپورٹ نہ کریں۔ جو مرزائیوں کی ہے اسے سپورٹ نہ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا جو کام ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پروڈکٹ بعض اس معیار کی نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہمارا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے تو سرشار ہوگا۔ تو اس کا ضرور کرنا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلے میں دوسری جو صورت تھی وہ کیا اختیار کی؟ ایک تو معیشت کو، دشمن کی معیشت کو ہر سطح پہ کمزور کیا۔ پھر چشمے فلک نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب غزوہ خیبر ہوا تو وہی یہودی محنت وہ کرتے تھے، وہاں کی زمین کی کاشتکاری، کھجوروں کے باغات، وہ سب کچھ وہ کرتے تھے، اور اس کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے جو دارالحکومت ہے وہاں پہ آتا تھا، مدینہ منورہ میں۔ تو یہ کامیابی کیسے ملی؟ وہ جہاد کی بدولت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ دور کے اندر جہاد کو جاری و ساری رکھا۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار وہ جہاد سے کترانے والے نہیں ہیں، لیکن آج وہ یہودی جو کبھی کسی کے مقابلے میں نہیں آئے، آج مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان یقیناً بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے کمزوری دکھائی تو ان ڈرپوک لوگوں کو بھی جسارت ہوئی کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے، ہمیں جو ہے چیلنج کریں اور ہمیں جان بوجھ کے ہم سے جنگ چھیڑیں۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس قدر آج گئی گزری ہو گئی؟ تو اس ایمان کے معیار کو بڑھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا مقابلہ، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جن افراد کی تربیت کی وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی ایمان میں برتر اور عمل میں بہت ہی آگے تھے۔ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے، اپنے ایمان کے اندر کسی بھی سطح پہ کمزوری کا عنصر نہ آنے دیجیے۔ آج ہمارے ایمان کی صورتحال وہ بڑی گو کیفیت کی ہے۔ ہمارے ایمان اس معیار کے نہیں ہیں کہ ہم یہود کا مقابلہ کر سکیں، کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ اپنے ایمان کے معیار کو بڑھانا قرآن کی آیات سے،
اسلام کے تاریخ اسلام کے واقعات سے، صحابہ کرام کے تذکرے سے اس کو بڑھائیے، اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلائیے، پھر یہود کا، کفار کا مقابلہ ہو سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ہم جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی ساتھ ہے، ہمارے جو ہیں مقاصد ان کے معاشرے سے جو پورے ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں علیحدہ سے کیا ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتے تو یہاں اپنے معاشرے کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت تو کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کئی چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی، امت کے سامنے رکھی کہ یہود کے یہ کام ہے، ان سے تم نے بچنا ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پہ تو یہاں تک فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور پیروی کرو گے، ان کے طریقے، ان کے روش کو اختیار کرو گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ یہود و نصارہ مراد لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو اور کون؟ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سانڈے کی بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم بھی اس میں ضرور گھسو گے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم ان کے نقش قدم پہ ایسے چلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں فرمائی تھی۔ میں امت مسلمہ کے ان افراد سے پوچھتا ہوں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، مجھے بتائیے کہ آج ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عمل اس میں یہود و نصارہ کی روش نہیں ہے؟ یہود و نصارہ ہمارے گھروں پر وہ حکمرانی نہیں کرتے، ہماری تہذیب پہ ان کا چرچا نہیں ہے، ہمارے میڈیا پہ ان کا اثر نہیں ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں کیا ان کی تہذیب کا چرچا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یورپ کی تہذیب پہ ہوا تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور کہاں پہ یہود و نصارہ کا طرز عمل۔ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا اور ان کی روش کو اختیار کیا، اور ایک ایک چیز میں ان کی روش کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اسی معاشرے کے اندر حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس کو تحقیرانہ انداز سے پیش کیا گیا معاشرے کے سامنے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں، لڑ گئے اور ہمیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں؟ ہم پھر کیوں گلہ کرتے ہیں؟ اس وجہ سے اگر یہود کا مقابلہ کرنا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی تہذیب کو دنیا کے نقشے پر بھی غالب کرنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تہذیب کے جنگ میں، تہذیب کے محاذ پہ آپ جنگ ہار جائیں اور جہاد میں آپ ان سے برتر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار سے، مشرکین، یہود، نصارہ سب سے جو جنگیں جیتی، ان کا بنیادی عنصر یہ تھا کہ وہ ہر محاذ پہ ان سے جنگ جیتتے آئے تھے، ہر محاذ پہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہ فلسفہ کسی اور کا پڑھتے ہوں اور ان کے جسم اور جان پر کسی اور کی مہر نظر آتی ہو، اثرات نظر آتے ہوں اور جا کے وہ برسر پیکار ہو جاتے ہوں۔ نہیں،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اہمیت دیتے تھے، وہ یہود و نصارہ، مشرکین، مجوس سب کی مخالفت بھی کرتے تھے، ان کے فلسفے کو وہ نہیں پڑھتے تھے، نہ اس کو کچھ اہمیت دیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر سطح پہ غلبہ اور نصرت سے نوازا۔ اب یہ قوم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تم سے نہیں لڑیں گے، لا یقاتلونکم، کہ یہ تم سے نہیں لڑ سکتے مگر مضبوط بستیوں میں رہ کر، یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت بھی دی ہے اس بات کی کہ یہود آخری وقت میں تم سے جنگ کریں گے، یہ جو ایام ہے قیامت کے قریب کے، اور یہود چھپیں گے پتھر اور درخت کے پیچھے۔ تو یہ چھپنا یہ ہزیمت کی علامت ہوتی ہے، شکست کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ہمیں یہ فرما دیا۔ اور ان کا سب سے بڑا جو دجال ہے، جس کے یہ منتظر ہیں، جس کو نجات دہندہ کہتے ہیں، جس کو یہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو دورانیہ ہوگا زمین پہ 40 دن ہوگا، اور 40 دن میں سے جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تقریباً 450 سال لگا لیں، اس کے کم و بیش 450 دن یہ بنتے ہیں۔ تو 450 دنوں کے لیے یہود کی جو کاوش ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی۔ یہود صدیوں سے دجال کے منتظر ہیں اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہم جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم دجال کے خلاف کامیاب ہوگے، فتح یاب ہوگے، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ہم نہیں جانتے۔ تو یہود، ان سے قتال اور ان سے جنگ یہ امت مسلمہ کی ہونی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ اور یہود نے چھپنا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ یہود نے مفتوح ہونا ہے، مغلوب ہونا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا حصہ ہے۔ اور دجال، اس نے بھی، اس کی طاقتوں نے بھی مغلوب ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے جو سچ ہوں گے۔ لیکن اس سارے جو ان پیش گوئیوں کے اندر ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کرے ہم بھی اس دستے کا حصہ بن جائیں، اس کامیاب لوگوں کا جو فاتح ہوں گے، جو دجالی طاقتوں کے مخالف برسر پیکار ہوں گے، جو یہود کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، ہم ان کا حصہ بن جائیں۔ کیونکہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ایک دور، اس یہود کی ان بستیوں سے، علاقوں سے ہم دور ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے مقابلہ کرنے والے ہیں، وہ سوچ اور فکر سے، عمل اور کردار سے ہم ان کا جو ہے یہود کا مقابلہ کرنے والے مسلمان، ان کا ساتھ ہم ایسے دے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دشمن کو ہر محاذ پہ مفتوح کرنا، ان کو مغلوب کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی۔ اور آپ نے اسی انداز سے یہودیوں کو ایک ایک کر کے یہاں سے مدینہ منورہ سے نکالا۔ تو آج ہمیں بھی یہودیوں کے خلاف ایسے ہی جیسے وہ ہمیں ایک ایک ملک کر کے علیحدہ علیحدہ پالیسی رکھتے ہیں، کسی ملک کے ساتھ ان کی پالیسی اور طرح ہے، کسی کے ساتھ اور طرح ہے، تو آج ہمیں بھی یہودیوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے ٹکڑے اور بخیے کر کے ان کو مات دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ سرگرم ہونا چاہیے اور یہودیوں کے خلاف جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اپنا نام ایسے لوگوں میں شامل کروا لیں جو بڑے سعادت مند لوگ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور پیشگوئیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش یہود کے مقابلے میں قبول فرمائے۔ جو بھی ہم کریں، اس کو نہ دیکھیے کہ ہمارے اس بائیکاٹ سے یہود کو کیا نقصان ہوگا۔ ان کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو پائی اسرائیل کے تحفظ کے لیے جمع کرتے ہیں،
وہ پائی جب نہیں جمع ہوگی تو ان کو اپنی جان کی فکر ضرور پڑے گی۔ اور یہ ڈرپوک قوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ انتہائی گھرونا تھا۔ ہم جس حالت میں ہیں ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے باوجود ان کا ہر محاذ میں مقابلہ کیا تو ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم صرف امداد بھیج کے اپنا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ امداد بھیجنا تو کسی بھی ملک میں بھیجی جا سکتی ہے، وہ جب حالت جنگ ہو تو امداد بھیجنا تو ممنوع نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے فکری طور پر، اور ان مسلمانوں کی جو یہود کے مقابلے میں ہیں اور ان کا ساتھ دینا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امتیں تم پر ایسے ایک دوسرے کو بلا لائیں گی جیسے لوگ کھانے پہ ایک دوسرے کو پکار کے لاتے ہیں، آؤ بھئی فلاں جگہ کھانا ہے چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا کہ ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوگے، تم زیادہ ہوگے۔ تو آج ہم تھوڑے نہیں، آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے بھی متجاوز ہے، اور 57 کے قریب اسلامی ریاستیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہوگے زیادہ، لیکن ایسے بہہ جاؤ گے جیسے تنکے بہتے ہیں سیلاب کے اندر، یعنی جیسے کوئی وقت نہ ہو کسی چیز کی، تنکوں کی طرح بہہ جانا۔ تو یہ ہوتا ہے بے وقتی کی طرف اشارہ کہ ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت لوگوں کے دلوں سے یعنی کفار کے دلوں سے نکال دے گا، اور تمہارے دل کے اندر وہن پیدا فرما دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ جو آج ڈرپوک اور ایسی قوم جس نے کسی سے بھی مقابلہ نہیں کیا آج مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہے، تو یہ یقیناً اس ہیبت کا نکل جانا ہے جو مسلمانوں کی ایک ہیبت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ مسلمان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، رعب ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا دشمن کے دل سے۔ وہ کس وجہ سے نکالا؟ اس کی وہن کی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوگی۔ آج میں اپنے سے بھی آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم سب دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا عالم کیا ہے، تو آپ کو اس حدیث کی روشنی میں خود ہی جواب مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ حالت تب ہوگی جب تمہاری حالت یہ ہوگی، تم تنکوں کی طرح تب بہہ جاؤ گے، دشمن سے ہیبت تمہاری تب نکلے گی جب تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی۔ اور آج یقیناً میں تو اپنے آپ کو تقریباً ایسا ہی پاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے آپ کی صورتحال کیا ہے، لیکن ہم سب کو اس معاملے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو، دنیا کی محبت کو اتنا اپنے دل کے اندر نہ بٹھائیے، موت سے نفرت کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کرونا کے اندر یقین کیجئے نفسیاتی طور پر مر رہے ہیں، وہ کہ موت کا ڈر کرونا کا جو ایک ہوا بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت سی نفسیاتی طور پر اپنی زندگیاں ہار رہے ہیں۔ تو یہ سب موت سے نفرت ہے۔ مومن کبھی موت سے ایسے نہیں ڈرتا۔ یہ یہود جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ فرمایا کہ یہ ہر کوئی ان میں سے چاہتا ہے کہ یہ زندگی 1000 سال دیا جائے، یعنی ان کی موت نہ آئے۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی تقریباً یہی صورتحال ہے، یہ موت سے بہت نفرت کرنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، یہودی تو اس لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ تو ہم نے تو جو آگے بھیجا وہ تو برا نہیں ہے، ہمیں موت سے کیوں اتنی نفرت ہے؟ ہم
مقابلہ کرے یہود کا، مقابلہ کرے نصارہ کا، ہنود کا، ہر محاذ پہ، اور اس کے لیے اپنی زندگی کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر دے، یہ یقیناً بہت کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے اور ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو کم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، اور جہاد سے محبت یہ ہمارے رگو پے میں سما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي